बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एमबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, आखिर इंतखाबात के रिजल्ट्स किस तरह आएंगे? आखिर अगली हुकूमत कौन बनाएगा? आखिर कौन होगा अगला वज़ीर आज़म? क्या नवाज शरीफ ने हुकूमत लेने से इनकार कर दिया है? क्या नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को कह दिया है कि हम अपोजिशन की बेंचेस पर बैठेंगे? और क्या बिलावल भुट्टो जरदारी को ऐसी हुकूमत कबूल होगी जिसको कबूल करने से नवाज शरीफ ने भी इनकार कर दिया था? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी दूसरे इमरान खान बनने जा रहे हैं? इसके अलावा हम बात करेंगे गैर मुल्की सियाहों के खिलाफ जो सियाहों से मुतालिक जो पंजाब पुलिस ने बदतमीजी की है, बदतहजीबी की है, एक गुंडा बदमाशपन दिखाया है। इन तमाम उमूर पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सादिकाबाद में गैर मुल्की सियाहों को पंजाब पुलिस ने रोका, उनसे बदतमीजी की, उनसे लूटमार करने की कोशिश की। जब उन्होंने मुजाहिमत की तो इन्होंने बदतमीजी की और फिर वो कहते रहे कि हम अपने मुल्क की सफारतखाने से बात करेंगे। और फिर जब खातून सियाह ने टूरिस्ट ने दिखाया कि ये हैं वो पुलिस ऑफिसर, तो उस पुलिस ऑफिसर की हिम्मत देखें कि वो गाड़ी के अंदर बैठे हैं लेकिन क्लैशन को निकाल लेते हैं। ये सारा मंजरनामा क्या था, जरा ये वीडियो मुलाहिजा फरमा दें। They don't bring it to me. And also, If I don't have my camera back, I'm contacting my embassy. This was an unwarranted assault. I'm contacting my Italian embassy. She has Iran embassy. It's not a good mix. please go. We'll What? contact our embassies. What? Please go. I want my I camera want to back. know why he grabbed his hair and all of these people. And then he tried to sides. hit us with a large stick, which I can show you. The stick is inside that vehicle. actually. He grabbed her hair I think he's हमारे agreeing. बाबा सी को पागल है जो काम करा and all of these people saw it. It's not good for We you. need a translator on our side for this. I'm going to embassy Darling. directly. Bit of a long shot. This guy. Shame on you. 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 Okay, use it. Shoot me. Shoot me. Shoot me. नाज़रीन, एक तो पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो ये है कि टूरिज्म मर चुका है, टूरिज्म ख़त्म हो चुकी है। हमारे मुल्क में टूरिस्ट नहीं आते इसलिए कि पाकिस्तान को सेफ कंट्री तस्वुर नहीं किया जाता। ताहम अगर कोई भूला भटका आ भी जाए तो उसके साथ कहीं उनको जिनसी जाति का निशाना बनाया जाता है, कहीं उन्हें लूटमार का निशाना बनाया जाता है, तो कहीं ये जो पुलिस की वर्दी में गुंडे और बदमाश होते हैं, कहीं वो उनकी जो है वो भेंट उचड़ जाते हैं। तो आखिर इनको कोई तो रोको, कोई तो इन बदमाशों को लगाम डाले, कोई तो इन पंजाब पुलिस के कातलों को, गुंडों को जो है लगाम डाले। जिसकी चाहते हैं गोली चला देते हैं, जहां चाहते हैं फायर खोल देते हैं, जिसको चाहते हैं मार देते हैं, जिसको चाहते हैं हाफ फ्राई कर देते हैं, जिसको चाहते हैं फुल फ्राई कर देते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? मैं ये सिर्फ पंजाब पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंध पुलिस की भी बात कर रहा हूँ। आखिर क्या मामला है? आखिर क्यों नहीं इनको हमारे इन इदारों में कुछ पढ़े लिखे लोगों को लाया जाता? आखिर क्यों नहीं लाया जाता? तो खैर, अब ये हमारा काम था कह देना, हमने कह दिया। हमारा काम था आप तक फरियाद पहुंचा देना, हमने पहुंचा दिया। खुदा के वास्ते अपने मुल्क की इज्जत और वकार का ख्याल करें। वो जिस तरह खातून कह रही थी ना, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। ये आपसे एक खातून नहीं कह रही थी, जिस मुल्क से वो थी, वो पूरा मुल्क पंजाब पुलिस के इस ऑफिसर को कह रहा था शेम ऑन यू। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको यहां पर ये बताता चलूं कि अगली हुकूमत जो बनेगी इंतखाबात के बाद, ठीक है, 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद अगली हुकूमत ना तो नवाज शरीफ की बनेगी, ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी की बनेगी। ये तय हो चुका है। हुकूमत किसकी बनेगी ये सोचने वाली बात है।
لیکن یہاں پر میں آپ کو اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ اگلی حکومت جہاں نہ نواز شریف کی ہوگی نہ بلاول بھٹو زرداری کی ہوگی، وہاں یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی. اس لیے ایسی پارلیمنٹ وجود میں لائی جا رہی ہے جو لولی لنگڑی اور ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، جس میں آزاد امیدواروں کی ایک طوفان ہوگا، بھرمار ہوگی، اور پھر ہارس ٹریڈنگ ہوگی، پھر نوٹ چلیں گے، پھر یعنی کچھ آزاد ایسے ہوں گے جو رہ جائیں گے جو حکومت بنائیں گے. نواز شریف نے کمزور حکومت لینے سے انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا، اور اس نے اپنے پارٹی رہنماؤں کو کہا ہے کہ جس طرح کی حکومت انہیں دی جا رہی ہے ایسی حکومت لینے سے وہ قطعی طور پر اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے. ایسی پارلیمنٹ کیوں لائی جا رہی ہے؟ ایسی پارلیمنٹ اس لیے بھی لائی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اقتدار پر انہی کا قبضہ رہے. وہ چاہتے ہیں کہ اقتدار انہی کی مرضی کے مطابق چلے، وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ انہی کی مرضی کے مطابق چلے، وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم انہی کی مرضی کے مطابق ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایسی ہو جو آئین میں ترامیم کا جس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو، کوئی اختیار نہ ہو، جس کے پاس جو ہے ایسی قانون سازی کا اختیار نہ ہو کہ جس سے عدلیہ اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے جو معاملات ہیں وہاں آیا جا سکے. نہ ہی جو ہے وہ نہ ہی ایسی کوئی پارلیمنٹ انہیں چاہیے جو ان اداروں کے آئینی کردار کا تعین کر سکے، اور ایسی بھی پارلیمنٹ نہ ہو جو پارلیمانی جو ایک ہے اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ انکروچ کرے تو اس کو روکنے کی طاقت بھی نہ رکھتی ہو. یعنی ایک ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ ہو، ربر اسٹیمپ کیبنٹ ہو، اور ربر اسٹیمپ وزیر اعظم ہو، اور جس طرح ان کو بلایا جائے، بٹھایا جائے، چلایا جائے. لیکن یہاں پر ایک افسوسناک ترین بات ہے، وہ یہ ہے کہ بلاول ایسی حکومت میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وزارت عظمیٰ بلاول بھٹو کو بڑی زور سے لگا ہوا ہے، بڑی زور سے وزارت عظمیٰ لگی ہوئی. بس وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن بعد میں ہوں گے، پہلے مجھے وزیر اعظم کر دو، مجھے وزیر اعظم بنا دو، بس ٹھیک ہے جو بھی رزلٹ آئیں گے میں برداشت کر لوں گا. یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے رویے میں ایک تلخی آ گئی ہے. بلاول بھٹو زرداری کے رویے میں وہ نواز شریف کی مخالفت میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹوں کے لیے بھی وہ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں. کبھی وہ طاہر القادری جو کل تک جمہوریت دشمن تھا، جس نے خود پیپلز پارٹی کی حکومت گرانے کی کوشش کی، جس نے عمران خان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت یعنی پارلیمان پر شب خون مارنے کی کوشش کی، ان کے دروازے پر بھی گیا کہ جی خدا کے واسطے مجھے ووٹوں کی بھیک دے دو. اور اب پی ٹی آئی سے کہہ رہا ہے کہ جی مجھے ووٹوں کی بھیک دے دو، مجھے ووٹ دے دو. بس میں آپ کا بڑا سچا ہوں، کوئی سیاسی قیدی جیل میں نہیں رکھوں گا. سارے او بھائی یہ 9 مئی کے ملزمان باہر نکالنا. مسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ تو کیا آپ کے ابا حضور کے بس کی بھی بات نہیں ہے. جنہوں نے رکھے ہیں یہ وہی نکال سکتے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا مجھے پتا ہے آپ کو بڑی زور سے وزارت عظمیٰ لگی ہوئی ہے، بڑی جھٹکے مار رہی ہے، لیکن بھائی وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، اور تب تک پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کیا ہو. تو آپ اس لیے ایسے خواب کیوں دیکھ رہے ہیں، ایسے خواب کیوں دکھا رہے ہیں؟ ایک 10 نکاتی ایک پیپر لیے پھر رہے ہیں، اور ادھر پی ایم ایل این 2/3 کے آسرے پر، 2/3 کی امید پر انہوں نے ایک عالی شان قسم کا مینیفیسٹو بنا دیا. اب آگے بھی کام آئے گا، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ حشر یہ ہونا ہے کہ ہمیں سادہ اکثریت بھی نہیں ملنی. چلو سادہ اکثریت ہو، باقی 5-10 کوئی اور ملا لے، بندہ سموتھلی چلے، ایسا بھی نہیں ہوگا. اب ناظرین یہ وہی حکومت بنے گی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اسی فارمولے کے تحت وہی قانون سازی ہوگی جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی. یہ وہی سب کچھ ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کا حصہ ہوگا، اور وہ قانون سازی نہیں ہوگی جو اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی. یعنی جب میٹھے کھانے کی باری آئے گی تو یہ 5 انگلیاں برابر ہو جائیں گی. جب میٹھا نہیں کھانا کسی کو تو پھر یوں کریں کہ تو انگلیاں چھوٹی بڑی ہو جائیں گی. پھر کوئی کہے گا کہ نہیں جی میں نے تو درجہ نہیں، کوئی کہا نہیں میں تو چھوٹا ہوں، میرا کیا ہے بھائی، فلاں تو ان کے ساتھ ہے نہیں. تو یہ صورتحال بننے جا رہی ہے. تو میں حیرت ہوتی ہے مجھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریات کہاں مر گئے. میں جانتا ہوں، میں کہتا بھی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریات ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ شہید ہو گئے، پھانسی چڑھ گئے. باقی جو بچے کھچے تھے ان کو لیاقت باغ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ختم کر دیا گیا. اب نظریات نہیں ہے، اب نظریاتی سیاست بقول جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، مروت ہے کیا ہے اس شیر افضل مروت، کہ اب نظریات بڑھ گئے.
اب ضرورت کی سیاست ہے، اب نظریات کی سیاست نہیں ہے، اب پاور کی ضرورت ہے، اختیارات کی سیاست ہے، اب اختیارات کی جنگ ہے، اب جنگ ہے، سیاست نہیں ہے۔ اس جنگ میں آج آپ کے جو بھائی ہیں کل وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، آج جن کے ساتھ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آپ بڑا سموتھ ہو جاتے ہیں، کل انہی کے خلاف آپ پارلیمنٹ میں آ کر باتیں، باہر آ کر پبلک پلیس میں باتیں کرتے ہیں۔ کل شہباز شریف آپ کا وزیر اعظم، آج شہباز شریف بہت برا ہو گیا، کل وہ آپ کی حکومت تھی، آج حکومت بہت بری ہو گئی، کل انکل اسحاق ڈار تھا، آج انکل اسحاق ڈار بہت برا ہو گیا، کل نواز شریف سے ملنے آپ لندن جاتے تھے، آج نواز شریف کا آپ گریبان پکڑنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، الیکشن کی سیاست ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو اپنا منجن بیچنا ہے، وہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں، سب نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، لیکن بدقسمتی اس عوام کی ہے کہ وہ مجبور ہیں کہ وہ کریں تو کریں کیا۔ تو بہرحال ناظرین، اگلی حکومت کسی کی نہیں ہوگی، اگلی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی، جس کو جو کرنا ہے کر لے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔